صحابہ حضور کے قدم بھی چومتے تھے، حضور کے ہاتھ بھی چوما کرتے تھے۔ لہذا چومنا اور ہے، سجدہ کرنا۔ آج اگر کوئی قبر کو چوم لے تو اس پہ بھی لوگ فتویٰ لگاتے ہیں، اگرچہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا قبر کو چوما نہ جائے تاکہ کوئی مشابہت بھی نہ آئے، کسی کے دل میں خیال بھی نہ آئے۔ ہمارے امام اہل سنت ہیں، آپ نے پتہ کیا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ کسی کے مزار پہ جاؤ، قدموں کی طرف سے جاؤ، سلام کہو، چہرے والی طرف آؤ، 4 فٹ دور کھڑے ہو جاؤ، سورہ فاتحہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، اس کا ثواب اللہ کے ولی کو پہنچاؤ، پھر دعا اللہ سے۔ دعا کس سے؟ چومنے کی بھی منع کیا گیا ہے، لیکن چومنا جائز ہے، گناہ چومنا اور ہے، سجدہ کرنا۔ اچھا میں ایک اور مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، فتویٰ میں آپ سے لینے لگا ہوں۔ ایک بندہ مسجد میں آئے، اتحیات بیٹھے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور چومنا شروع کر دے زمین کو، نہ ماتھا لگائے نہ ناک لگائے، سجدہ ہو جائے؟ بغیر ماتھا لگائے سجدہ ہوتا نہیں۔ بھئی اگر چومنے سے سجدہ ہوتا ہے تو پھر ماتھے کے بغیر بھی سجدہ ہونا چاہیے تھا۔ پتہ چلا چومنا اور ہے، سجدہ کرنا اور ہے۔ جبریل نے تعظیم کی اور قیامت تک بتا دیا اللہ کو وہی قبول ہے جو تعظیم کرنے والے۔ جو اکڑا تھا اس کا حال آپ کو پتہ ہے نا، شیطان اکڑا تھا، اللہ کے بندے آدم کی تعظیم نہیں کی، اللہ نے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا۔ اب پتہ چلا توحید دو طرح کی ہے، ایک شیطان والی، ایک جبریل والی۔ ابلیس کی توحید یہ ہے اللہ کو مانو، اللہ کے ولیوں بندوں نبیوں کو نہ مانو۔ تو جس نے اللہ کو مانا اللہ کے بندوں کو نہ مانا قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا۔ جبریل کی توحید کیا ہے؟ اللہ کو بھی مانو، جسے اللہ منوائے اس کو بھی مانو۔ لہذا اولیاء اللہ اور ہیں، من دون اللہ اور ہیں، اس میں بھی فرق کرنا ضروری ہے۔ تو جبریل نے ادب اور احترام کی حد کر دی، حضور کے قدموں کو چوما اور چوم کے اعلان کر دیا کہ میری بڑی شان، میرا بڑا مقام اور میرا سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان۔ اب جبریل نے حضور کو اللہ کا پیغام پہنچایا، میرے آقا جاگے بیدار ہوئے۔ حضور بیدار تو پہلے ہی تھے، حضور جب سوتے تھے نا فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، لوگوں جب میں سوتا ہوں تو تمہاری طرح غفلت میں نہیں پڑ جاتا، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے، دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہوں۔ پتہ چلا تیری میری رات اور ہے، نبی کی رات اور ہے، تیری میری ذات اور ہے، نبی کی ذات اور ہے۔ نہ تیری میری سیر نبی کی سیر جیسی، نہ تیرے میرا سفر نبی کے سفر جیسا، نہ تیری میری نیند نبی کی نیند جیسی، نہ ہماری ذات نبی کی ذات جیسی۔ میرے آقا نے آنکھیں کھولی، جبریل کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یقرئک السلام۔ یہ میری بات سننا، قیامت تک آپ کو لطف آتا رہے گا۔ ان اللہ یقرئک السلام، اے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ یار اس نبی کے شان کے کیا کہنے جنہیں اللہ سلام کہتا ہے۔ جسے آج ایم پی اے سلام کرے تو وہ سینہ تان کے چلتا ہے، میرے جیسا بندہ ہے ہی کوئی نہیں، مجھے ایم پی اے سلام کر رہا ہے۔ جسے وزیر اعلیٰ سلام کرے وہ پورے صوبے میں کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، جسے وزیر اعظم سلام کرے وہ کہتا ہے پورے ملک میں میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے۔ جنہیں خود اللہ سلام کہے، واہ غلام تیرے مقدر پہ قربان، اللہ نے سلام کہنے کی توفیق بھی تمہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ توفیق ہر ایک کو ملتی نہیں۔ اللہ کے محبوب اللہ آپ کو سلام بھی کہتا ہے وَيَدْعُوكَ، اور آپ کو دعوت پیش کرتا ہے محبوب آ جاؤ میرے پاس۔ اچھا یہ بڑا پیارا منظر ہے اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حیران رہ جاتا ہوں۔ معراج کی رات جب جبریل آیا حضور آرام فرما ہے اور انبیاء کیا کر رہے ہیں؟ مسجد اقصی میں انتظار کر رہی ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر، حضور منتظر ہیں، ساری کائنات انتظار کر رہی ہے۔ انبیاء 1,24,000 مسجد اقصی میں انتظار کر رہی ہیں، کروڑوں اربوں فرشتے آسمان پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہی ہیں، حوریں انتظار کر رہی ہیں، فرشتے انتظار میں، نبی انتظار میں، خود رب انتظار میں۔ سراپے انتظار
ساری کائنات انتظار میں ہے کہ کب آقا آئیں اور ہمیں دید کرائیں. اسی لیے علماء نے لکھا معراج کے 3 حصے ہیں. ایک ہے اسرا، دوسرا اعراج اور تیسری معراج. مسجد حرام سے لے کے اقصی تک اس کو اسرا کہا گیا. مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک اس کو اعراج کہا گیا. سدرۃ المنتہا سے اوپر کو معراج کہا گیا. اب ذرا سننا لطف آئے گا. مسجد حرام سے اقصی تک مصطفیٰ کی معراج نہیں، انبیاء کی معراج ہے. کہ انہیں دیدار مصطفیٰ کرایا جا رہا ہے. مسجد اقصی سے لے کر سدرہ تک ملائکہ فرشتوں کی معراج ہے کہ انہیں دیدار کرایا جا رہا ہے. سدرہ سے اوپر فکان قاب قوسین او ادنا، یہ مصطفیٰ کی معراج ہے. کوئی جا کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشوں بھی پار. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال. جانا تو دور کی بات ہے، پہنچنا تو دور کی بات ہے، وہاں خیال لے جانا ہی ممکن نہیں. اس لیے یہ معراج اللہ کی عطا ہے جو اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. 2-4 باتیں عقائد کے حوالے سے کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا، کیونکہ ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں، معراج ختم نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ ایک رات کا واقعہ نہیں ہے، ظاہری طور پہ رات کا حصہ ہے، وگرنہ لاکھوں سالوں کی بات ہے. اور میرے آقا کی شان کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ حضور کی شان اور مدح سرائی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ.